अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी गुजारें और खुद से पहले प्यार करें। खुद से पहले प्यार करें, अपनी ज़ात से, सेल्फ़ लव की आज हम बात करेंगे। तो अपनी ज़ात से प्यार करना क्या होता है? सेल्फ़ लव, क्या अपनी ज़ात से ज़्यादा प्यार करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स? क्या अपनी ज़ात को सबसे आगे रखना चाहिए? तो इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह इस्लाम और कुरान की रोशनी में। सबसे पहले हम इस लाइन का मतलब समझेंगे कि इससे क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। ज़िंदगी गुजारें और खुद से पहले प्यार करें। Like ultimately, if you can love yourself, you will be better at loving those around you. यानी जब आप खुद से प्यार करेंगे तो फिर ही आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरों को प्यार दे सकें, प्यार बांट सकें। जब इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी करता है तो ये नेचुरल सी बात है कि वो किस तरह फिर किसी और इंसान को बर्दाश्त करे। यानी उस इंसान में फिर आपको वो प्यार नज़र नहीं आएगा। हमेशा गुस्सा, इरिटेशन, ये सब चीज़ें आपको उस इंसान में शो होंगी और उसके हुलिये से ही पता चल जाता है जो अपनी ज़ात की नफ़ी करता है, जिसको अपने आप से प्यार नहीं है। और जब आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं, इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है और अच्छी शक्ल सूरत, आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सब कुछ, फिर भी आप नाशुक्री कर रहे हैं अपनी ज़ात की नफ़ी करके। सो यू कांट रियली लव another until you love yourself. You don't know true forgiveness until you forgive yourself. यानी जब आप अपनी ज़ात से प्यार नहीं करते तो आप दूसरे को किस तरह प्यार कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं। तो दोस्तों, लाइफ का फंडा यही है, ज़िंदगी गुजारें और खुद से पहले प्यार करें। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि असल में अपनी ज़ात से प्यार करना होता क्या है, सेल्फ़ लव एक्चुअली में क्या होता है। समटाइम्स द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लव can be misunderstood by many Muslims as an egocentric activity. But if self-love for you creates pride and arrogance, then you are doing it wrong. तो पहले बात कर लेते हैं ईगोसेंट्रिक एक्टिविटी क्या है। ईगोसेंट्रिक वर्ड ईगो से यानी खुद पसंदाना, सेल्फ सेंटर्ड। आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो कंसेप्ट जो है सेल्फ़ लव का, बाज़ औक़ात सेल्फ़ लव यानी ख़ुद से मोहब्बत के तसव्वुर को बहुत सारे मुस्लिम्स एक एगोसेंट्रिक एक्टिविटी यानी ख़ुद पसंदाना सरगर्मी के तौर पर गलत समझते हैं इसका मतलब। लेकिन अगर आपके लिए ख़ुद से प्यार, फ़ख्र और तकब्बुर आपकी ज़ात के अंदर पैदा कर देता है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेल्फ़ लव is actually about instilling a self-worth, respecting the body, mind and soul that Allah has gifted us and taking the time to be comfortable with who you are. खुद से प्यार यहाँ पे अपने जिस्म, दिमाग और रूह का एहतराम करने के बारे में है जो अल्लाह ने हमें तोहफ़े में दिया है, और जो आप हैं, हम हैं, उसके साथ हम एक आरामदेह और पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। यही सेल्फ़ लव है, यही अपनी ज़ात से प्यार है, ना कि फ़ख्र करना, गरूर करना अपनी ज़ात पे। ये सेल्फ़ लव में नहीं आता। Be grateful and thank those that mean something to you in your life. खुद भी शुक्रगुज़ार रहें
اور ان کا بھی شکریہ ادا کریں جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کچھ معنی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے زندگی کی نعمت کو خوبصورتی کے ساتھ ہمارے دونوں مشکل وقتوں اور آسانی کے اوقات میں بیان کیا گیا۔ سورہ لقمان میں، جو کہ ایک سیلف ٹپس اور گائیڈنس کے لیے امیزنگ سورہ ہے، یعنی یہ جو صورت ہے یہ اپنے نفس کی رہنمائی کے لیے بہت ہی حیرت انگیز صورت ہے، اور حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو تھی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو عقل عطا کی تھی اور کہا اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر گزار ہے وہ اپنے آپ کے فائدے کے لیے شکر گزار ہے، اور جو شخص اس کے احسان سے انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے۔ So stop comparing yourself to false ideals of perfection and completion۔ آسان لفظوں میں آپ جو ہیں سو ہیں، جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ اس کی قدر کریں، شکر کریں اور اس کے ساتھ خوش رہیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کریں۔ اپنی ذات میں خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو آخری بار آپ نے اپنے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ When is the last time you have done something for yourself؟ خود سے محبت کرنے کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ خود کی دیکھ بھال کے لیے وقت لگانا۔ So be comfortable with your own silence۔ In a world of consistent and constant noise, it becomes important to disconnect۔ آپ اپنی ذات، اپنی خاموشی میں ہی کمفرٹیبل رہیں، اور جو ایک کنسسٹنٹ اینڈ کانسٹنٹ نوائز ہے ورلڈ میں، دنیا میں ایک مستقل شور کی جو دنیا ہے، اس سے کبھی رابطہ منقطع کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی ذات کے لیے بھی سوچنا چاہیے، خاموشی سے اور دنیا سے منقطع ہو کر۔ ابن قیم said، یقین کرو جب تم ٹوٹتے ہو تو تمہارے سوا کوئی تمہیں جوڑتا نہیں ہے۔ Be certain when you break no one will heal you except you۔ اور جب تم ہارتے ہو، تم کو شکست ہوتی ہے، تو تمہارے ڈٹرمنیشن کے سوا، تمہارے عزم کے سوا کوئی بھی تم کو فتح نہیں بخشے گا۔ آپ کے دوبارہ کھڑے ہونے اور کام کرنے کی اہلیت، آپ کی ایبلٹی، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ابن قیم نے کہا تھا۔ ان کے آسان لفظوں میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کہ جب بھی کوئی انسان ٹوٹتا ہے تو اس کے اپنی ذات کے سوا کوئی بھی اس کو ہیل نہیں کر سکتا، اور جب بھی شکست ہوتی ہے تو یہ اپنے انسان کے اندر ہی ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، ایک عزم ہوتا ہے جو اس کو دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے، اور جو بھی اس کی کام کرنے کی ایبلٹی ہے وہ اس کے اندر سے آتی ہے، اس کی اپنی ذات سے آتی ہے۔ Messenger of Allah said, look at those who are beneath you and do not look at those who are above you, for it is more suitable that you should not consider as less the blessing of Allah۔ تو یہ اسی میں آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں، جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، because jealousy and comparison will lead you to discomfort in your life and you can't be happy۔ So accept and love yourself the way Allah has blessed you۔ اسی کنسیپٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہے، We have certainly created man in the best of stature۔ اگر ہم اس کا اردو ترجمہ دیکھیں، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین قد میں پیدا کیا ہے۔ اگر آپ نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگوں کو اپنی زندگی میں انوالو کریں گے تو آپ کبھی بھی پوری طرح خوش نہیں رہ سکتے، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے
کہ آپ جو ہیں وہ اپنے آپ سے، آپ کو اپنی ذات سے محبت ہے. اف یو آر ان اے ٹاکسک اور ابیوسو ریلیشن شپ، یو نیڈ ٹو لیٹ گو آف پیپل ہو ٹیک یور پیس اوے فرام یو. یعنی آپ کو ان لوگوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے یا چھوڑ دینا چاہیے جو آپ سے آپ کا سکون چھین لیتے ہیں. آئی ایم ناٹ encouraging to cut the ties, but to create safe space and proper boundaries. You have to implement distance and accept that sometimes holding on does worse than letting go. یعنی کہ تعلقات کو کاٹنے کی بات یا ان کو لمیٹڈ نہیں، بٹ آپ کو فاصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا اور یہ بھی آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ سم ٹائم holding on does worse than letting go. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "A man follows the religion of his friend, so each one should consider whom he makes his friend." یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، لہٰذا ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے. تو ان سب سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اسلام میں، قرآن میں بھی ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں جو بھی ہمارے پاس بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمارا مائنڈ، ہماری باڈی، جو بھی ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اپنی ذات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. نہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کریں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، بلکہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں اس میں خوش رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اسی میں خوش رہنا چاہیے اور اپنی ذات سے پیار کریں تاکہ آپ دوسروں سے بھی پیار کرنے کے قابل ہوں. تو یہ تھا سارا سیلف لو، اپنی ذات سے پیار کرنا کیا ہوتا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خود پہ اپنی جو ذات پہ غرور کر کے، تکبر کر کے تو وہ جی اپنی ذات سے پیار کر رہے ہیں، تو وہ غلط ڈائریکشن میں ہیں.